ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا, وہ تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا. تو سارے مسلمان قرآن پڑھنے والے نوری کیوں نہیں ہوئے؟ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ کیا جواب تھا جی؟ جس طرح دریا سے بجلی بنانے کا کسی کو پتا ہے, اسی طرح قرآن سے بھی نور بنانے کا کسی کو پتا ہے. اللہ. جب پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے, پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری, لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری, اور قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں نور بنتا ہے نا. اللہ. کچھ عامل حضرات ہیں, چلو سورۃ مزمل کا عمل ہی صحیح, تو وہ سورۃ مزمل کو بار بار تکرار کرتا ہے, اس تکرار سے نور بنتا ہے, اور وہ نور جو مخلوق قابو کرتا ہے ان کی غذا بن جاتی ہے, لیکن وہ نور باہری بات اندر ہی جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں انہوں نے تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کری, وہ تسبیح ٹک ٹک اس کے ساتھ انہوں نے اللہ اللہ ملایا. جب اللہ اللہ ملایا اس کی تکرار سے, اللہ اللہ کی تکرار سے نور بننا شروع ہو گیا, لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر وہ بھی نہیں گیا. اسی طرح کی تمہارے اندر ایک تسبیح ہے, وہ بھی 24 گھنٹے ٹک 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 کر رہی ہے. جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں, پھر جب اللہ اللہ اسے رگڑ کھاتا ہے, پھر اس سے نور بنتا ہے. اللہ. اور وہ نور باہر نہیں جاتا, انگلیوں میں نہیں جاتا, وہ سیدھا خون میں جاتا ہے, خون سے پھر وہ نسوں میں جاتا ہے, نسوں سے پھر وہ روح میں آتا ہے, پھر وہ روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے. پر روح قبر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی, اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی. جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے. جب وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے, ایک حدیث شریف میں کہ یہ زہر باطن کا عکس ہے, زہر میں بجلی کا نظام ہے, باطن میں نور کا نظام ہے. ادھر موبائل فون پڑا ہے, کوئی تارے نہیں ہیں, یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں امریکہ پہنچتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی؟ اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو عرش مولا میں پہنچیں گے. اب تمہارا کنیکشن عرش مولا تک ہو گیا. یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون عرش مولا سے لگ گیا. لیکن اب بات وہاں پہنچانی ہے نا, بات بھی ضروری ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے, اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں تحفے دیے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا, یہ امت تحفے مجھے بھیجے گی, میں ان کو یاد رہوں گا, وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے, اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے. اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے اس کی نماز صورت ہے, وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے, وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہنچاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی, جن سے ہم نے نعمت پائی. اب جس طرح مغرب کی طرف مقناطیسی پہاڑ ہیں, یہاں ایک قطب نما ہے, اس کا تعلق کیا ان سے؟ اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ, اس کا رخ مغرب کی طرف ہی ہوگا. اور جس میں اللہ کا نور ہو جا, وہ خواب جو بندی ہو, مرضی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا. جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ. ایسی اگر 2 رکعتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو وہ ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر کے جان گداز بود اولین پرسی نماز بود. یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. اور کس نماز کا پوچھا جائے گا؟ جو اوپر جاتی تھی اس کا پوچھیں گے نا, جو جاتی نہیں تھی اس کا کون پوچھے گا؟ جب مومن کی معراج جاتی تھی, اتنا عرصہ تیری نماز اوپر آتی رہی, اتنا عرصہ کیوں نہیں آیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے.
جی وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے. تو گوشت کا لوتھڑا کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت. جب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، اس میں روح ڈالی اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو لطائف کہتے ہیں وہ بھی اس جسم میں ڈال لی. کوئی سونگنے کے لیے، کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی بولنے کے لیے، کوئی چلنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی. ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں، وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. وہ جو اخفا ہے وہ اس زبان کے ذریعے، زبان اس کا ذریعہ ہے. اگر وہ اخفا نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بولتے کیوں؟ صحیح بات. وہ جو اخفا ہے وہ آزاد ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے. گوشت کے لوتھڑے کو عربی میں فواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے اور وہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کے پر ہیں، نہ زبان ہے، نہ ٹانگیں ہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا. وہ بیضا ہے، تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے، اس میں ایک مرغ لاہوتی بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے. نعرہ سرفروش سرفروش سرفروش، ذرا جھوم کے بول لو. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گی. جب وہ انڈا پھٹے گا اسے کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا. کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا. اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میں اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر سے کوئی مخلوق اللہ اللہ کر رہی ہے. اب آدمی اس کا استاد بن جائے گا کہ تیری تسبیح یہ ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، زبان کی تسبیح یہ انگلیوں والی ہے اور دل کی تسبیح وہ اندر ہے. بے شک. اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے گی. اس کی تسبیح ہے، کبھی ملے گی، کبھی ہٹے گی، کبھی ملے گی، کبھی ہٹے گی. 3 سال تک اتنی پختہ ہو جائے گی کہ وہ ڈٹ کر سوتا رہے گا اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اس وقت سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگدے سوتے ہوں، کچھ سوتے ہوں جاگدے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں میں سو رہے ہیں اور ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. بے شک. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے.